کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقرا جٹ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان چین تعلقات کے نئے باب کا آغاز۔ وزیراعظم لی جانگ 4 دن کے دورے پر کل پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے وزیر اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ دو طرفہ تعلقات، معیشت، تجارت، سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر جامع گفتگو ہوگی۔ چین کے وزیر اعظم صدر مملکت پارلیمانی رہنما اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کے لیے تیار۔ 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے والے اجلاس کے تمام انتظامات مکمل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سربراہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزیر اعظم، صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ مبصر ملک منگولیا کے وزیر اعظم آج ترکمانستان کے وزیر خارجہ خصوصی مہمان کی حیثیت سے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان علاقائی ترقی اور استحکام کے لیے پرعزم SEO سمٹ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ باہمی تجارت اور معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ SEO سربراہی کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ حکومت کی توجہ اقتصادی استحکام پر مرکوز ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم اور اعلیٰ سطح سعودی وفد کے دورے سرمایہ کاری اور برآمد میں اضافے کے لیے اہم رہے۔ مثبت معاشی اشاری اقتصادی پالیسیوں کی کامیابی کے عکاس سے وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان اور چین کے درمیان مثالی دوستی نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے جذباتی لگاؤ ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ سی پیک دونوں کی دوستی اور قربت کا واضح ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کا چائنا چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثال۔ پاکستان اور چین سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم۔ پاکستان پائیدار معاشی ترقی کے اہداف کی جانب گامزن ہے۔ زر مبادلہ ذخائر اور برآمدات میں نمایاں اضافے، روپے کی قدر مستحکم، مہنگائی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ چین پاکستان کی توانائی کے شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا اجلاس رواں مالی سال کے لیے 34 ارب 73 کروڑ کا سرپلس بجٹ منظور۔ پاٹا سے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہاؤسنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان طلب۔ اپنی چھت اپنا گھر کے لیے 2,80,000 درخواستیں موصول۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی درخواستوں پر کام تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون اور MQM کی قیادت کے درمیان کراچی میں ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترامیم سمیت اہم امور پر مشاورت۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر MQM کی قیادت کو ملکی صورتحال اور آئینی ترمیم سے متعلق آگاہ کیا۔ کوئی جمہوریت پسند مجوزہ آئینی ترمیم سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اتحادی حکومت میں MQM کی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی خالد مقبول صدیقی سے میڈیا کی گفتگو۔ پاکستان مشکل حالات میں فلسطینی بھائیوں کی مدد میں پیش۔ غزہ کے 27 فلسطینی طلباء کا پہلا گروپ قاہرہ سے لاہور کے لیے روانہ۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارتخانے کے حکام اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے رخصت کیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر فلسطینی طلباء پاکستان کے میڈیکل کالجز میں اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ PTI قیادت ملک دشمن ایجنڈا پر عمل پیرا۔ ملک سلامتی خود مختاری پر ملک دشمن مفادات کو ترجیح دیتی ہے۔ بانی PTI اور اسرائیل گٹھ جوڑ SCO کانفرنس سبوتاژ کرنے کے در پہ۔ بانی PTI ملکی اداروں کو کمزور کر کے صہیونی مفادات کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ شرجیل انعام میمن۔ PTI احتجاج کے معاملے پر شدید اختلافات کا شکار۔ سیاسی سوچ رکھنے والی رہنماؤں کے شنگھائی تعاون تنظیم جیسی اہم عالمی کانفرنس کے موقع پر احتجاج کی مخالفت۔ SCO میں دنیا بھر سے رہنما پاکستان آ رہے ہیں۔ ایسے میں احتجاج سے ملک کا تشخص مجروح ہوگا۔ مخالف رہنماؤں کا نقطہ نظر۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 سے پوری امت مسلمہ مستفید ہو سکتی ہے۔ مملکت سعودی عرب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ رواں سال حکومت نے حج کے بہترین انتظامات کیے۔ حج پروگرام سے متعلق شکایات کو فوری حل کیا گیا۔ حج پروگرام کو مزید آسان بنایا جائے گا۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔
بحر عرب میں پاک امریکہ دو طرفہ بحری فوج مشقیں، ملک بحری آپریشنز کا مظاہرہ، PNS بابر اور امریکی بحریہ کے جہاز نے حصہ لیا۔ مشقیں علاقہ امن اور استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی مظہر ہیں۔ پاک بحریہ خطے میں روایتی اور غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ISPR مشرقی وسطی اسرائیلی جارحیت کا شکار، اسرائیلی فوج کے لبنان کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ حملے، 15 افراد شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 22,055 افراد تک پہنچ گئی۔ صہیونی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر بھی حملے، 40 سے زائد فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ حماس کا بم حملے میں کئی اسرائیلی فوج ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور منچوز کا خصوصی مشترکہ اجلاس، سلیکشن کمیٹی کی ٹیم میں متوقع تبدیلیاں پر بریفنگ۔ اجلاس میں نئی کھلاڑیوں کی کارکردگی جانچنے اور فٹنس کا عمل رواں، سیریز کے اختتام تک مکمل کرنے پر اتفاق۔ اور انگلینڈ کے خلاف دوسرے اور ٹیسٹ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور سرفراز احمد کو آرام دینے کا فیصلہ۔ مہران ممتاز، کامران غلام، حسیب اللہ، محمد علی، نعمان علی اور ساجد خان شامل۔ دوسرا ٹیسٹ 15 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا۔